میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند بالا اور اعلیٰ مقام ملا, تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی, اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی, اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس بیان کو سننے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت علامہ پیر ثاقب سامی صاحب کا ایک بیان جو جواب دیے ہیں ان بدعقیدوں کو, ویسے بدعقیدوں کو جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر کرتے ہیں. آپ اس بیان کو ضرور سنیں. پہلی بات, مسلم اور غیر مسلم دونوں کی خبروں کی زیارت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ آپ نے کیا کہا, میں نے اپنے والدین کی خبر کی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے, تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے, لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں, تو کہا جہنم میں. وہ زاروں خطا رونے لگے, میرے والدین جہنم میں. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے, اللہ کے آپ کیوں رو رہے ہیں, تو کہا میرے بھی وہی ہیں. صحیح روایت ہے. توجہ فرمائیے گا. کہا گیا کہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے. تو میں نے کہا تھا کہ اقتداء النص سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کریم کی یہی آیت یہ ہماری دلیل ہے, تمہاری دلیل نہیں ہے. ہماری دلیل کیسے ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ. یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, مدینۃ المنورہ میں گستاخوں سے جو میرا مناظرہ ہوا تھا اس میں ہم نے جواب کیا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی. تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ العیاذ باللہ سیدہ مؤمنہ نہیں تھی. تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کہ نہیں؟ کہا دی. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ, تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے. سبحان اللہ. یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مومنہ ہے. کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اس کا جواب سماعت فرما لیں. مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی. بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے, کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما معاف کر دے؟ کوئی نہیں کہتا. ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی. سبحان اللہ. کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما, موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں. قانون کیا ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بالغ کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا, دعائے مغفرت کرتے ہیں نا. لیکن نابالغ کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا, کیا فرطا واجعلہ لنا. فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے, یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے. کیا؟ چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. بخشے ہوئے کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے, آخرت میں میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے, میری بخشش کا وسیلہ بنے. تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی, اللہ نے اجازت نہیں دی. ارے اس بات پر غور کرو, مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو. ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے, ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند بالا اور اعلیٰ مقام ملا. تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی, اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی, اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو تیری ماں آقا کی ماں کی طرح نہیں, تو آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تو کہتا ہے میں آقا کی طرح ہوں, تو اپنی گھر کے حالات کو دیکھ لے, اپنی بیوی کو دیکھ لے. کیا تیری زوجہ کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ نہیں. لیکن آقا کی ازواج مطہرات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں. میں کہتا ہوں میرے آقا کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں, میرے آقا عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ.
بہت ہی اچھی بیان حضرت علامہ پیر ثاقب سامی صاحب کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں قائم و دائم رکھے اور ان بدعقیدوں سے اہل سنت والجماعت تمام سنیوں کو بچائے۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔